بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک بار بھی پڑھ لے زندگی کا پتہ نہیں۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی ایک نازک سانس کی طرح ہے۔ نہ جانے یہ سانس کب رک جائے، نہ معلوم اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہیں۔ ہم دنیا کی مصروفیات میں اس قدر گم ہو چکے ہیں، اکثر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ عمر کی ضمانت ہے نہ وقت کی۔ ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی دعا عطا فرما دی ہو جو اسے بے حد پسند ہو، جسے صرف ایک بار پڑھ لینے سے اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے، تو سوچئے یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے، آخر ہم کس انتظار میں ہیں؟ کل کی امید، اگلے دن کا بھروسہ یا کسی خاص وقت کا؟ جب زندگی کا ہی پتہ نہیں تو پھر اللہ کی رضا کا موخر کیوں کیا جائے؟ یہ ویڈیو کسی عام دعا یا معمولی عمل کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ اس دعا کے بارے میں ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایسی دعا جس کے بارے میں اہل علم بیان کرتے ہیں، جو شخص اسے خلوص و دل سے صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی رضا وہ دولت ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت، ہر کامیابی، ہر خوشی کچھ نہیں، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے پھر خوف ہے یا نہ غم، نہ تنگ دستی رہتی ہے نہ محرومی۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، فارغ ہو کر عبادت کریں گے، کسی خاص دن یا رات میں دعا پڑھ لیں گے، مگر کیا ہمیں معلوم ہے وہ دن ہمیں ملے گا بھی یا نہیں؟ خبر کی تاریکی، آخرت کا حساب، اعمال کا وزن، یہ سب حق ہے۔ اور اگر آج اسی لمحے ہم اللہ کو راضی کرنے کا موقع پا رہے ہیں تو یہ کسی سعادت سے کم نہیں۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک محبت بھرا پیغام، ایک آخری موقع بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دعا الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ بندے رب کے درمیان ایک مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب زبان سے دعا ادا ہوتی ہے اور دل میں سچائی ہوتی ہے تو عرش پر اس کی قبولیت کی صدا گونجتی ہے، فرشتے گواہ بنتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں بعض اوقات ایک لمحے کا اخلاص انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو محض سن کر نہ گزر جائیں، بلکہ دل سے سنیں، غور کریں اور اسی وقت اس دعا کو پڑھ لیں۔ نہ جانے یہ آپ کی زندگی کی وہ دعا ہو جس پر آپ کی نجات، بخشش، کامیابی لکھ دی جائے۔ زندگی کا کیا پتہ، اس لیے دیر نہ کریں، ابھی پڑھ لیں، ابھی اللہ کو راضی کر لیں۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جس کا فیصلہ آسمانوں پر ہو رہا ہو۔ رجب کے مہینے میں خاص طور پر اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائے، کیونکہ رجب کے مہینے میں اس دعا کو پڑھنے کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ سرکار غوث الخلقین رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں رجب کا ایک نام مطہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں ارشاد فرمایا رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام ذکروں میں، صحیفوں میں، کتابوں پر ہے۔ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء اکرام پر ہے۔ تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق بندوں پر ہے۔ حدیث شریف کے مطابق رجب المجرب اللہ کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حسن الوحیت ربوبیت کی جلوہ گاہوں پر 27 رجب کی شب بلوا کر
معراج شریف سے مشروف فرمایا۔ 27ویں شب میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان واقع بیت اللہ شریف کی دیواروں پر موسم مستجاب کا کارنار ایمان کے سامنے تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے 80,000 ملائکہ کے رفاقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپے کہ میرے محبوب کو براق پر سوار کرانے کے لیے اے جبرائیل تمہارے ذمہ رکاب تھامنا اور ملائکہ تمہارے ذمہ لگام تھامنا ہے۔ سید المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا براق کے رکاب تھامنے کا عمل فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ محترم ناظرین، جس طرح ہم ماہ ربیع الاول شریف میں جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں، ایسے ہی رجب شریف میں جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کریں۔ مساجد مدارس ہی نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی اجتماعیت منعقد کریں، علماء اہل سنت کے مواعظ تقاریر سننے کا اہتمام کریں۔ اپنے گھر میں اہل خانہ خصوصاً بچوں کو لے کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر محفلیں منعقد کریں، بچوں کو بتائیں آج کی شب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منزل تک پہنچے جہاں مخلوق میں سے کسی کی رسائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوا، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نشانوں کو ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کی تجلیات کے ظہور کے مقامات طبقات سے گزر کر انہی صفات سے متصف ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذات صفات کے مظاہر ہوئے، جنت دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، بعد ازاں قیامت، بعد ازاں جزا سزا، جو کچھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ماضی مستقبل جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا ہے کا علم عطا فرمایا، جسے شرعی اصطلاحی میں علم مکان کہتے ہیں۔ امت کے لیے شفاعت کا حق حاصل کیا۔ شب معراج میں انبیائی مرسلین اجمعین سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان سب پر آپ کی افضلیت واضح کرنے کے لیے امامت عظمہ کبریٰ کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوا۔ نماز کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے حسن الوحیت ربوبیت کے جلوہ گاہوں میں عطا کیا۔ اول 50 نمازیں فرض ہوئے، پھر تقدیر کم ہوتے ہوتے 5 باقی رہے۔ نماز کی فرضیت اہمیت سے بچوں کو آگاہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی۔ صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل 4 عورتیں ہیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران۔ ناظرین، آج کی یہ داستان ان عظیم خواتین میں سے ایک ہے، یعنی حضرت عائشہ زوجہ فرعون کی بیوی میں ہیں، وہ باعزت خاتون جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور مثال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مصر کی شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے، ایمان بھی لائے تھے، ان کی نسل میں ایک نہایت حسین جمیل خاتون تھی جن کا نام آسیہ تھا۔ ان کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہوئے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ حکم دیا گیا تمام بنی اسرائیل غلام ہوں گے، ہر گھر میں ان کو نوکر بنا کر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصری لڑکیوں کا شوقین تھا، اسی لیے بنی اسرائیل نے اپنے لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے روک دیا۔ فرعون حضرت عائشہ کے حسن کی چرچے پہلے ہی سن چکا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت عائشہ خاندان کو دعوت دی، ان کے والد سے رشتہ مانگا۔ جب والد نے انکار کیا تو فرعون نے دھمکی دی اگر انکار کیا گیا تو پھر خاندان قتل کر دیا جائے گا اور اولاد کو غلام بنا لیا جائے گا۔
یوں جبرن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی فرعون سے کر دی گئی۔ حضرت عائشہ پہلے فرعون کے ظلم ستم سے واقف تھے، دل میں اس سے نفرت رکھتی تھی، مگر اس نکاح میں اللہ کی حکمت شامل تھی، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہونی تھی۔ حضرت عائشہ حضرت یوسف کے شریعت میں قائم ایک اللہ کو ماننے والی تھی۔ شادی کے پہلے رات جب فرعون کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت عائشہ عبادت میں مشغول ہے۔ اس وقت تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ حضرت عائشہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے خاموشی سے سو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں ہے ہر بار حضرت جبرائیل نورانی پردہ حائل کر دیتے تھے، اگرچہ فرعون حضرت عائشہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ہے، لیکن وہ گود لی گئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ صندوق میں ملے تو حضرت عائشہ کے کہنے پر فرعون نے انہیں محل میں رکھ لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا، یہ بچہ میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ وقت کے ساتھ حضرت عائشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر یقین کرنے لگے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت عائشہ ایمان لے آئے، مگر اپنا ایمان چھپائی رکھا۔ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی لائی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اس کے 3 بچوں کو اس کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، مگر وہ ایمان سے نہ ہٹی۔ پھر اس باندی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا ان سب کی روحیں نور کے ساتھ آسمان کے طرف جا رہی ہے، تب ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ آخر کار فرعون کو معلوم ہو گیا اس کی بیوی بھی ایمان لا چکی ہے۔ اس نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی، پھر سخت ظلم شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دن بھر تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھا جاتا، رات کو زخموں پر نمک ڈالا جاتا۔ جب فرعون ناکام ہو گیا تو اس نے حضرت عائشہ کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک کر انہیں دھوپ میں لٹا دیا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا، پانی بند کر دیا۔ اس حالت میں بھی حضرت عائشہ ثابت قدم رہے اور دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اکثر مفسرین کے مطابق اسی حالت میں حضرت عائشہ کی روح پرواز کر گئی۔ ان کا مزار مصر میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کا ایمان پر ثابت قدم رہنا تمام مسلمانوں، خاص طور پر خواتین کے لیے عظیم مثال ہے۔ ایک عورت بھی ظلم کے سامنے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے سچی محبت نصیب کرے، آمین۔ محترم ناظرین، حدیث کی کتابوں میں ایک دعا آتی ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری لگتی ہے۔ ماہ رجب میں پڑھنے والا بھی میرے رب کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے پہلے فائدے سن لیں، کتنی عظیم دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تیسرا اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنی نعمتیں، اتنی انعام فرمائیں گے، وہ بندہ کہے گا، اے رب، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین، ماہ رجب میں اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، روزانہ چاہے ایک بار ہی ضرور پڑھے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنی فائدہ مند دعا ہے۔ آئیے سب مل کر ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں۔ دعا آپ کو اسکرین پر آ رہا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر جسم روح کی غذا ہے، اسی سے انسان کا جسم، اس کی روح زندہ باقی رہتی ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل، اس کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، وہ نہ صرف بہت سارے دنیاوی جسمانی خسارے میں رہتا ہے بلکہ اس کی روح تک مردہ ہو جاتی ہے۔ مومن ہمیشہ ذکر الہی میں رطب اللسان رہتا ہے۔ عبداللہ بن بصر روایت ہے، ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اسلام کے احکام قوانین میں میرے لیے بہت ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتائیں جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ آپ نے فرمایا،
ترجمہ: تمہارے زبان پر ہر وقت اللہ کی یاد ذکر سے تر رہے، اس لیے ہمیں سیدھا اپنے خالق مالک کا گنگنانا، اس کے حمد و ثنا بجا لاتا رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے لازمی فریضہ ہے۔ ہم سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے ہمیشہ اس کی مہربانی کے محتاج ہیں۔ وہ جسم میں جان، آنکھوں میں روشنی، ہاتھ پیر میں حرکت، قوت، دل دماغ میں فکر، صلاحیت، کام کاج کی توفیق، روزی روٹی کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ آخر اسی کے دم سے ہمارا وجود، ساری کائنات، بھلا اس کا ذکر کے بغیر خالق مالک کے بنائے ہوئے اعضاء جسم کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اے کاش اس بات کو اکثر مسلمان سمجھ لیتے۔ آئے میں آپ کو ایک عظیم ذکر بتاتا ہوں جس کے پڑھنے سے عظیم فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ عظیم فائدہ گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ نصیب ہونا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جو شخص کہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کے مہینے میں دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ دعا ہے۔ آپ بھی اسے اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، خاص طور پر رجب کے مہینے میں۔ یہ تو آپ پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا 21 مرتبہ پڑھنی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا رحیم یا کریم۔ یہ دو نام ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ماہ رجب کے بابرکت لمحات کسی عام دن کی طرح نہیں ہوتے۔ یہ مقدس مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی، جس میں کی گئی ایک دعا بھی رب کریم کی بارگاہ میں غیر معمولی قدر قیمت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس تحریر میں بیان کی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ جو خوش نصیب بندہ صرف ایک مرتبہ بھی خلوص دل سے اسے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سوچئے، رب کی رضا حاصل کرنے کا یہ کتنا آسان مگر کتنا قیمتی موقع ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اگلا لمحہ ہمارے لیے لکھا بھی ہے یا نہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے آج اسی وقت ابھی اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے یہی ایک دعا آپ کی بخشش، آپ کی نجات، آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے۔ ماہ رجب میں ہمیں پیغام دیتا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ رب کریم کے پکار پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے، اس دعا کو قبولیت کے یقین کے ساتھ پڑھنے، اپنے رضا نصیب فرمانے والوں میں شامل فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنی رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔